پاکستان کی دفاعی صلاحیت ناقابل تسخیر، پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت، کراچی شپ یارڈز میں PNS بابر اور PNS حنین کی شمولیت کی تقریب، صدر آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اپنے خطاب میں کہا، کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں، مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ عرض وطن کی حفاظت کے عزم کے اعادے کا دن ملک بھر میں یوم دفاع اور شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر دشمن کو ناکو چنے چبوانے کا دن ہے۔ ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والے شہداء کو قوم کا سلام۔ 1965 میں آج ہی کے دن پاک فوج کے بہادر جوانوں نے مکار دشمن کی تمام چالوں کو ناکام بنایا، بزدل دشمن کو ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے پر نہ بھولنے والا سبق سکھایا۔ جنگ ستمبر کی یاد میں ملک بھر میں تقریبات۔ ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ پاک فوج اور عوام نے دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کیا، وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوم دفاع پر پیغام، کہا دنیا جانتی ہے پاکستانی قوم اور مسلح افواج کا عزم ناقابل تسخیر ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم اور مستعد ہیں، اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط ہے۔ 6 ستمبر قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال۔ آج کا دن 1965 کی جنگ کی ولولہ انگیز یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بناتے ہوئے تاریخی فتح حاصل کی، جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یوم دفاع شہداء پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا خصوصی پیغام، کہا آج ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم دفاع کی مرکزی تقریب GHQ میں رات 8 بجے ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی اور کئی ممالک کے سفیر شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کینچ لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ عسکری حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے۔ مریم نواز نے کہا شہداء کے خاندانوں، بچوں اور بیویوں کو سلام پیش کرتی ہوں، شہداء کی فیملی سے ملاقات کی، شہداء کے بچوں سے اظہار شفقت کیا۔ اور جو اسلام کو اور دین کو استعمال کر کے لوگوں کو ورگلا کے دہشت گردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کا راستہ بند کیا جائے۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، جو بھی شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے، اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ تو ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دیں، اسٹیٹ کو مانیں، اسٹیٹ کے قانون کو مانیں، اسٹیٹ کے آئین کو مانیں۔ آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ ہتھیار ڈال دیں۔ میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج مشترکہ طور پہ اگر ہم یہ میسج قوم کو دیں کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہیں، تو اس کا پیغام ایک بہت فرق پیغام جاتا ہے، بڑا اسٹرانگ پیغام جاتا ہے۔ جو بھی شخص یا تنظیم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے وہ دہشت گرد ہے۔ مذہب کے نام پر قتل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء سے گفتگو، کہا آج بھی دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہمیں جس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، علماء کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ 5 رکنی بینچ کا متفق کا فیصلہ، لاشور بینچ نے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی کا اضافی نوٹ، بانی PTI ثابت نہیں کر سکے ترمیم غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ I wish to move that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide matters ancillary thereto peaceful assembly and public order bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once.
اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے کا بل قومی اسمبلی میں منظور، بیرسٹر دانیال چودھری نے بل پیش کیا، اپوزیشن کی مخالفت آمرانہ اقدام قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے کا بل سینٹ سے منظور ہو چکا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات، دونوں رہنماؤں میں ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست منظور کر لی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے قانون خاتون شہری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ انٹرنیٹ سروسز میں خلل ٹھیک کرنے کی تاریخ 24 سپتمبر مقرر۔ وزارت آئی ٹی نے خراب انٹرنیٹ سے متعلق قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کروا دیا۔ وزارت آئی ٹی کے مطابق 4 سال کے دوران خرابیوں کو چند گھنٹوں میں حل کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 17 ستمبر بروز منگل کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ کراچی میں کارساز ٹریفک حادثہ کیس، ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور۔ ملزمہ کے خاندان نے متوفی آمنہ کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ روپے دیت ادا کر دی۔ آمنہ کے رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ زخمیوں سے بھی صلح، زخمیوں کو الگ الگ رقم ادا کر دی گئی۔ ملزمہ نتاشا کی منشیات کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ تیفی اور بالاج گروپ کو گھروں میں نظر بند کرنے کی تجویز، پولیس نے حکمت عملی تیار کر لی۔ ڈی سی کو نظر بندی کے لیے درخواست دی جائے گی۔ تیفی بٹ کے بہنوئی کے گھر سے کینال روڈ تک آنے والی 60 مشتبہ موٹر سائیکل شارٹ لسٹ، 5 موٹر سائیکلیں مشکوک قرار۔ پروسیکیوشن نے امیر بالاج قتل کا چالان متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت بھجوا دیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے، ایک گاڑی پر فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رام اللہ میں اب تک 40 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,870 سے زائد ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر منتخب ہونے کے بعد ایلون مسک کو ایفیشنسی کمیشن کا سربراہ بنانے کا اعلان۔ نیو یارک اکنامک کلب میں خطاب کے دوران معاشی خوشحالی کا بھی وعدہ، کہا ایفیشنسی کمیشن وفاقی حکومت کے آڈٹ کے لیے اصلاحات تجویز کرے گا۔ کمیشن 6 ماہ کے اندر کرپشن اور مالی بے ضابطگیاں ختم کرے گا۔ کولکاتہ میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کا کیس، بھارتی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی کا کیس میں نیا انکشاف، ڈاکٹر سے زیادتی میں ایک ہی ملزم کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سی بی آئی بہت جلد اس حوالے سے کیس فائل کرے گی۔ حسینہ واجد کو واپس لانا ہوگا ورنہ بنگلہ دیش کے لوگ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر اعلیٰ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے، حسینہ واجد کی بیان بازی سے کوئی خوش نہیں۔ حسینہ واجد نے جو مظالم کیے اس کا بنگلہ دیش میں سب کے سامنے احتساب ہونا چاہیے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے کپتانوں اور اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شاہین آفریدی، سعود شکیل، شاداب خان، محمد رضوان اور محمد حارث کپتان ہوں گے۔ افتتاحی میچ پینتھرز اور وولفز کے درمیان فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 12 سے 29 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی بھی شامل۔ دبئی میں برج خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی لوگوں کو خوش آمدید کہنے کو تیار۔ برج عزیزی کا سنگ بنیاد جنوری 2025 میں رکھا گیا تھا۔ دوسری عمارت 725 میٹر بلند ہے۔